سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک. یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے. یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں. اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں. اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں. ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے. یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے. ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے. اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس. اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے گا. تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا. یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے. بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا. قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس. اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے استعانت مانگی. اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے. تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے. اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی. حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں میں نے وہ دعا دی درج کی، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے لے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاء، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل. اب یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین، یہ تو ہے ہماری عام رائے. کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم معین کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن چونکہ حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رائے صحیح ہے. حالانکہ بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا الف لام میم کا مطلب ہے انا اللہ اعلم. انا کا الف لے لیا، اللہ کا درمیانی حرف لام لے لیا، عالم آخری کا آخری حرف میم لے لیا، الف لام میم انا اللہ اعلم. یہ ایک رائے ہے ان کی، حالانکہ وہ صحابی ہیں، لیکن ان کی رائے کو بھی اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا کہ یا تو حضور نے فرمایا ہوتا تب تو بات تھی. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قبول کیا جائے کہ بس یہ اللہ کے ان کے راز ہے. ایک اور بات کہی ہے جو مولانا فراہی صاحب نے اس دور میں آ کر کہی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جو عبرانی زبان تھی، جس کی کہ بیٹی ہے عربی زبان، تقریباً سمجھنا چاہیے بیٹی ہے یا چھوٹی بہن ہے، عبرانی زبان میں حروف جو تھے وہ شکلوں پر تھے اور حروف کے کچھ معنی ہوتے تھے. تو مثلاً توئے کو سانپ کی طرح لکھا گیا ہے، اور تو جہاں ہوگا اس میں وہ سانپ کی سی ایک شکل آ جائے گی، اس کا پھن ہے. چنانچہ یہ تا ہا تا سین میم، یہ ان صورتوں کے شروع میں آئے ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سانپ بننے والا جو ہے مذکور ہے. جیسے نون ہے، نون کو مچھلی کی طرح لکھتے تھے، مچھلی ہے وہ نقطہ آنکھ کے مانند ہے، اور نون کے معنی بھی عربی زبان میں مچھلی کے ہیں. وَظَنُّونَ، اور مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے. تو نون گویا کہ مچھلی کے طرز پر تھا. تو ایک کوئی مناسبت بعض صورتوں کی اس حوالے سے بن جاتی ہے کہ یہ سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک، اس کے آخر میں آتا ہے وہ ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، انہوں نے جلدی کی تھی. تو کچھ ہے، لیکن یہ کہ بائی انداز یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ حروف متشابہات سمجھ لیجیے، آیات متشابہات بس اللہ کی طرف سے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ ان حروف کا استعمال جو ہے وہ ایک اسلوب تھا، اٹ واز اے اسٹائل نون ٹو آل. اگر بالکل یہ غیر معروف ہوتا تو پھر صحابہ سوال کرتے حضور کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، لیکن معلوم ہوتا اسٹائل تھا. جیسے یہ جو ہے نا سلطان باہو کا شعر، الف اللہ چمبے دی بوٹی، اب الف یہاں کائے کو آ گیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی دل وچ لائی ہو ہے، مرشد دل وچ لائی ہو. تو اس سے اسی طرح کا اسلوب شاید تھا جس کی وجہ سے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، نہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن مجید جو تم معجزہ کہہ رہے ہو اس میں یہ چیز تو ایسی ہے جو پتہ نہیں، تم بتاؤ مطلب اس کا. نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے. یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے، ذرا سوچ لو. تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش. اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے، نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ. اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہیں اور بڑی شخصیتیں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے. البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے، وہ میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا اطالہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے،
یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو۔ اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگا، ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا۔ اب قیلا کہا گیا، سوال کیا گیا، افرأیت کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے، ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال، فرمایا حضور نے، غور سے سنیے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو ما تقول فقد بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یہ تو دوہرا جرم ہو گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ البتہ کسی میں کوئی برائی ہے، خرابی ہے، نقص ہے تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت، اور ہوتا کیا ہے، شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب 3 آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے، اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے۔ تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا، اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی، تمہیں بہت برا لگا، کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، بغیر کسی ربط کے تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے، آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے، پڑا مردہ ہے، آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہے اس کی بوٹی اڑا لیں۔ اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے کو، بعین ہی یہ معاملہ ہے، آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، مانوی شخصیت پر حملہ۔ اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اہم ہے، آپ اس کی مانوی شخصیت پر، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر۔ اگر وہ ہوتا اور بات کرتے، اور یہ چیز پسندیدہ ہے، اگر آپ پبلک کے اندر اس کے منہ پر کہیے بات تو معلوم ہوگا، بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عیب ہے، علیحدگی میں جا کر بتاؤ، بھائی تمہارے اندر مجھے یہ نقص نظر آ رہا ہے، برا نہ ماننا، میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے، یہ تم سے کوئی قد نہیں ہے، دشمنی نہیں، یہ نہایت پسندیدہ بات ہے۔ اس کو کہا گیا المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند، جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی داغ لگا ہوا ہے، دھبا لگا ہوا ہے، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے، لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کی، البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے، وہ غیبت ہے، اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، صحیح ترین تمثیل۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی یوں تھی، کوئی ایکسپلین کرتا، کوئی اپنا دفاع کرتا، کوئی اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے تو وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے۔ لہذا یہ غیبت در حقیقت مانوی سطح پر وہی شے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات، بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں، کیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ایسی تمثیل دینا
کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں. وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا بار تو لدا ہوا ہے، تورات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گٹھری باندھ کر جو ہے مکالمات افلاطون لکھی ہوئی ہے، یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی گٹھری باندھ کے رکھ دی گئی ہے، اسے کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سورہ اعراف میں کتے کی مثال دی گئی ہے، کہیں بچھر کی مثال دی گئی ہے، کہیں بکری کی مثال دی گئی ہے. تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ مانوی رب کے اعتبار سے ہوتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے، جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے. مشبہ لہو اور مشبہ بہی، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس لیے کہ سارے احکام کی روح جو ہے وہ تقوی. احکام دھرے رہ جائیں گے، رکھے رہ جائیں گے، کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے، اگر اپنے اندر تقوی نہیں ہے، برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستقل پختہ مصمم ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں چیز. بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے گا. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا. تو دیکھو اگر تمہارے سے یہ خطائیں ہو رہی ہیں، تمہاری شخصیت کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں، تم ان برائیوں کے عادی ہو، تو ان سے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو. عورت کو ملکیت بنا دیا گیا، جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے، ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے. وہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے، بالکل مرد کے شانہ بشانہ. ساری تخلیقی مصلحتوں کو چھوڑا، ساری جو بھی انسان کی جو انیٹومیکل جو بھی ڈفرنسز ہیں ان کو چھوڑا، جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں، اس کو ایک جیسے برابر نہیں، قتل نہیں. ان دونوں کے درمیان کیا توازن ہے؟ یا وہ لونڈی بن گئی، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی، اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جس کے چاہا حوالے کر دیا. وہ آج جو چل رہی ہے ونی کی رسم، وہ عورت کا کیا اختیار، اس کے اندر اس بچیوں کا کیا اختیار ہے؟ وہ 1.5 سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چاہے کریں. یہ تو ایک انتہا ہے. دوسری انتہا بالکل برابر. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بالکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارے کے 2 سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے. کسی محکمے کے 2 ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر 2 ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹر 10 بنا لیں آپ، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہے. کسی فرم کا چیئرمین 1 ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. کسی بھی ادارے اگر 2 بنا دیں گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، ان دونوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی. یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے، انتہائی بیہودہ نظام، غیر منطقی نظام. آپ نے 2 بڑی بڑی سیٹس کریٹ کر دی، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے. اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا. یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر اعظم جو ہے وہ جونیجو کی مانند وزیر اعظم بن جائے گا، یا سارا کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جو ہے چودھری فضل الہی بن جائے گا، کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو. یہی ہوگا. تو ایک گھر کے 2 جو ہے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے. خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے. اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دمیں کٹ جائیں. یورپ میں، امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ. آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ، کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں، کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے. چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہاؤسز گھر میں کائے کو رکھنا ہے. نوجوان جوڑا ہے، اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا. بوڑھی ماں جو ہے بولے بغیر رہے گی نہیں، دنگا فساد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر. اللہ اللہ خیر. یہ ہے اصل میں مسئلہ. اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، انسان نہیں سوچ سکتا. دیکھیے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی. مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا. عورت کی نفسیات کیا ہے، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کو کیا پتا. عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی. مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا. لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا.
ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام، جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے، اسی نے بنایا دونوں کو، اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں۔ یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے مخلوق ہے، یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے، تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے۔ اس نے نظام دیا، شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے، یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے۔ نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے گا۔ کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں، اور عورت کی ضرورت ہے، لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، بٹ وداؤٹ میرج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں حرامی بچے۔ تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرز ڈے کا، وہ خطاب کیا تھا؟ ان قریب ہماری قوم، امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل۔ یہ حرام زادہ ترجمہ کیا ہے میں نے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک۔ ان فی المال حقا سوى الزکات، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکات ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکات، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی قرآن میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکات دی، کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب؟ کیسی عجیب بات۔ ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہے؟ حضور کا اسوہ ہم جانتے، اسواق کری ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اسوہ ہے، ہاں ہے تو یہ ہے، اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ تھے، کبھی کچھ کھا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے مکان کی کہا گیا، ایک انصاری نے ایک ہجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، he didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو، قانون یہی ہے حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو۔ قانون کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کی، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ شاید حضور خود اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ، انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشت، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو، یہ ساری تفسیریں میں کیا بتاؤں۔ نال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے موجود تھے جن کے پاس جبرن آپ نے کسی، جب وہ چھری لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ پکا کر اس کے بعد ایک ہی پر چند بوٹیاں یہ عائشہ کو دے آؤ، یہ کئی وقت، اور پھر حضرت عمر کو رک کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ، نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ ہے اصل انفاق کا، آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا، جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے، 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واقعہ بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے وعظ کوئی ممکن، اسی میں یہ جملہ بھی دیکھو
اپنا مال زمین پر جمع، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی، کیڑا بھی خراب کر، آسمان پر جمع، جہاں نہ چوری کا نہ ڈاکے نہ کیڑا۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کر تم کیا تکلیف؟ البتہ جس کا باہر تو اسے اگر یہ دی جائے اس کی تو جان پر بن جائے۔ تو یہ ہے انفاق کا۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنا، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کم، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکات دیں۔ قانون اس سے آگے آپ سے، اگرچہ فقہا نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکات سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں مزید لے سکتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے، یہ آپ کے چوائس ہے۔ البتہ ایک معیار مقرر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کے، عام حالات میں ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤں؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو نہیں، آدھا بھی بہت۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، اور ثلث بھی بہت۔ آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا۔ متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی، خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے۔ سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد رہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے، ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک؟ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی۔ کیوں؟
کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یہاں وہ محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاشت سکو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گھرستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گھرستی کا کھکیڑ مول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گھرستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھنی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں، نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گھرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے، رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ درویش برش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، واریر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے، روزانہ روزہ رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی، پوچھا ہی کیا حال بلا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سے، ظاہر بات ہے کہ مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، سے غرض ہی نہ۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا 1 دن ناغا 1 دن روز، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت۔ اسی طرح 3 حضرات سراسراہتن آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا، ترک دنیا کا۔ انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی۔ انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سے گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں پڑوں گا۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا تھا۔
واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلیں کودیں عیش کریں۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم، کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کی، عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں، محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور ترکیب کیا، پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے، حیات دنیاوی کے 5 ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس کو، وہ لائف، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے، اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس، زینت، بناؤ سنگھار، آرائش۔